بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک شخص نے ایک بیکس و یتیم لڑکی کو اپنی بیوی کے سپرد کیا اور خاص طور پر حفاظت کے لیے کہا۔ وہ شخص چونکہ خود اکثر سفر پر رہا کرتا تھا، ایک دفعہ وہ لمبے سفر پر دوسرے ملک گیا اور کافی عرصہ باہر رہا۔ اس عرصہ میں وہ یتیم لڑکی جوان ہو گئی۔ اس شخص کی بیوی کو یہ خیال ہوا کہ یہ لڑکی تو بہت حسین و جمیل نکلی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا خامد سفر سے واپس آ کر اس کی خوبصورتی اور جوانی پر رچ جائے اور یہ لڑکی میری سوت بن جائے۔ اس خوف کے پیش نظر سے اس عورت نے اپنی چند ہمسایہ عورتوں کی مدد سے ایک دفعہ شراب پلائی، اور جب یہ لڑکی بالکل مست ہو گئی تو اس کا پردہ بکارت زائل کر دیا۔ یہ سب کچھ ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت کیا گیا۔ لڑکی کو بے ہوشی میں ہی کچھ پتہ نہ لگ سکا، اور جب یہ سابق رہے گی، کچھ عرصے بعد اس عورت کا خاوند سفر سے واپس آیا اور اس یتیم لڑکی کی خیریت پوچھی۔ تب بیوی نے رو رو کر کہا کہ اس حرام زادی کا کیا پوچھتے ہو؟ یہ لڑکی فاحشہ ہے، اب یہ کمواری نہیں رہی۔ یہ سب کچھ میری پڑوسیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مگر لڑکی کہنے لگی کہ یہ غلط ہے، آج تک کسی مرد نے میرے جسم کو چھوا تک نہیں، بخدا یہ عورت مجھ پر تہمت لگا رہی ہے۔ آخر یہ مقدمہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا۔ لڑکی اپنی بے گناہی پر بار بار خدا کی قسمیں کھا رہی تھی، اور اس شخص کی بیوی جرم کی گواہ پیش کرتی رہی۔ ہمسایہ مستورات نے کہا کہ یا امیر المومنین، ہم نے اس لڑکی کو غیر مردوں سے اپنی آنکھوں سے اختلاط میں مبتلا دیکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سوچا کہ ادھر مکمل گواہ، ادھر اس لڑکی کی خدا کی قسمیں، لہذا گھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور کہا کہ آپ یہ مقدمہ سن کر فیصلہ کریں۔ آپ نے تمام مقدمہ سنا اور کہا کہ اس کا فیصلہ بالکل معمولی ہے، ابھی فیصلے کیے دیتا ہوں۔ آپ نے کہا گواہ عورت کو پیش کرو۔ گواہ عورت پیش ہوئی، دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے برہنہ تلوار رکھی ہوئی تھی، مگر وہ عورت اپنی بات پر اڑی رہی۔ تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس عورت کو ایک مکان میں قید کر دو۔ پھر دوسری گواہ عورت کو بلایا اور کہا، جانتی ہے میں کون ہوں؟ میں علی ابن ابی طالب ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی اور خدا کا شیر ہوں۔ یہ ننگی تلوار دیکھی ہے، اگر جھوٹ بولا تو ابھی گردن اڑا دوں گا، اگر پہلی عورت کی طرح سچ کہہ دیا تو جان بخش دی جائے گی۔ یہ سن کر وہ عورت بلبلا اٹھی اور کہنے لگی، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری جان بخش دیں، میں بھی پہلی عورت کی طرح سچ کہہ دیتی ہوں۔ فرمایا کہو۔ کہنے لگی کہ یہ عورت بالکل بے گناہ ہے، ہم نے اس کا کوئی بھی گناہ نہیں دیکھا، بلکہ اس شخص کی بیوی نے اس خطرہ کے پیش نظر کہ اس حسین و جمیل لڑکی سے اس کا خامد شادی نہ کر لے، اس یتیم لڑکی کو شراب میں مدہوش کر کے ہماری مدد سے اس کا پردہ بکارت ذیل کر دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور سب کو اپنے سامنے بلا کر یہ فیصلہ سنایا کہ اس شخص کی بیوی پر تہمت کی حد جاری کی جائے اور اس کو اس کے خامد سے الگ کر دیا جائے، اور ان 4 گواہ عورتوں سے بکارت کا قصاص 400 درہم لے کر اس یتیم لڑکی کو دے دیے جائیں۔ اس شخص کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، پھر اس لڑکی سے اس کا نکاح کرا دیا اور مہر کی رقم اپنی جیب سے عطا فرما دی۔